حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا سبیانا حبیانا نبیانا مولانا محمد علیہ وسلم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی حاصل ہے آپ تمامی حضرات کے جذبات، خواہشات، تمنائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ اس شہر کو مرکز عشق رسول بنائے۔ اللہ تمہاری نسلوں میں قیامت تک کوئی گستاخ پیدا نہ فرمائے۔ جب تک جوانوں میں یہ جذبہ باقی رہے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑی سی بڑی آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بس اسی بات پر رہو کہ اپنے بچوں کو جائیداد اور پراپرٹی نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن عشق رسول ضرور دے دیں۔ وراثت میں اپنے بچے کو محبت رسول ضرور دے کر جانا۔ کل کو اگر تمہارا بچہ فقیر بھی رہا، دنیا اگر اس سے پوچھے کہ تیرے باپ نے کیا کمایا تھا اور تیرے لیے کیا چھوڑا، تو تمہارا بچہ شرم سے سر نہ جھکائے بلکہ سر اٹھا کر کہے میرا باپ مجھے عشق رسول لے کر گیا، مجھے میرا باپ وراثت میں محبت رسول لے کر گیا ہے۔ اس بات پر بچوں کو فخر کرنا بھی سکھاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس فخر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر اگر فخر نہ کریں تو پھر کس پر فخر کریں؟ ہمارے پاس اب بچی کون سی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہی دنیا کو آج بھی کھل رہا ہے۔ دنیا اسی بات سے پریشان بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، یہ بہت پیچھے آ گئے، ان سے ہمارے سے تو حکومت چھینی گئی، ہمارے سے ہر جگہ کی حکومتیں، اقتدار، تخت سب سے چھینا گیا، ہم سے چھینا گیا۔ ہم 700 سال تک یہاں پر براجمان رہے، اسپین میں 700 سال تک رہے، دنیا کے 3 بڑے بر اعظم پر ہماری حکومت جاری رہی، لیکن ان سارے ممالک سے حکومت اسلام کو ختم کر کے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا سب سے پہلا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، جس کو 100 سال سے یہ لوگ مار رہے ہیں۔ ہماری اس جماعت کو پچھلے 100 سال سے مارا جا رہا ہے۔ فلسطین کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا گیا، شام، عراق، یمن سب برباد کر دیا گیا، افغان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 100 سال سے سپر پاور طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک طاقتیں اگر دشمن اپنا کسی کو سمجھتی ہیں وہ صرف داڑھی والے،
وہ چاہے امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو کہ افریقہ میں ہو، مسلمان نشانے پر ہیں، سب جگہ نشانے پر ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی حکومت نہیں، لیکن پھر کیوں ہم نشانے پر ہیں؟ دنیا آج ہم سے خوف زدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ میرے عزیزو، وہی بات ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی چیز تمہارے پاس آج بھی جو باقی ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے، پریشان ہے، وہ چیز جو باقی ہے تمہارے پاس، وہ اپنے نبی کی محبت باقی ہے، سبحان اللہ، عشق رسول کی دولت باقی ہے، اور اسی دولت کی حفاظت کرتے رہنا میرے عزیزو۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ علماء کا آنا جانا، یہ اسی لیے لگا رہتا ہے کہ تمہاری یہ محبت رسول کی امانت باقی رہے، امانت باقی رہے، ورنہ چوروں کے آنے جانے شروع ہو گئے، مکار اور لٹیروں کا تمہارے ہاں آنا جانا اگر شروع ہو گیا تو عشق رسول کی دولت بھی جا سکتی ہے، جو آخری دولت تمہارے پاس بچی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اتنا کیوں مرمٹتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ رسول ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے، ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم آج رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے فجر کی اذان میں اٹھ جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ آج اگر ہمارے چہروں پر رونق ہے تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ ہم مسلمان ہیں تو کس کی بدولت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا، وہ جو نہ تھے تو، یاد ہے آپ کو، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، اگر رسول پاک نہیں تو پھر کچھ نہیں، نہ ہمارے وجود میں کچھ ہے، نہ ہمارے نام میں کچھ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں۔ برسوں عبادت کر کے جو بندہ، ہزاروں سال عبادت کر کے، یہ سب چیزیں پورا ہونے تک نہ آئے بس۔ ہاں، یہاں یہ لینا بینک نہیں ہے۔ بہرحال میں ڈسٹرب نہ ہو جائے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین کریم بارک وسلم۔ جن پر بارش ہونی تھی وہ تو اب بیٹھ گئے، جن کے ہاتھ میں مجھ سے پہلے مائک تھا، جو گنگنا رہے تھے، ان پر ہی تو بارش ہوتی ہے، نعت خوانوں پر ہو، کیونکہ وہ بھی کھاتے ہیں صدقہ رسول اللہ۔ اگر کسی نعت خواں کو پیسے دیے جاتے ہیں تو نہ وہ اس کا پیشہ ہونا چاہیے، نہ ہی تم اس کو احسان جتاؤ، بلکہ وہ اگر 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کر کے کھاتا ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یوں ہی سکھایا ہے، یا رسول اللہ، پیتے ہیں تیرے در کا اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہمیں تو اس بات پر کوئی عیب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پاکیزہ مال وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر آئے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ملا ہے جو کچھ بھی ملا، اور آج بھی آپ اس بات کو محسوس کر لینا
ہزاروں سال عبادت کر کے بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جو میرے مصطفیٰ کی ایک نظر سے پہنچتا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی بات، نسبت اگر مختصر بھی مل جائے وہ دنیا کا سب سے عظیم ستارہ بن جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ صحابہ کا مقام یہ ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میری امت کا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. احد پہاڑ چھوٹا نہیں ہے، 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے. ایک ہی پہاڑ 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا. وہ امتی صحابی کی اس خیرات تک نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا وہ مقام ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اور بعض دیگر ائمہ اکرام سے منقول یہ بات ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جو صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ جاتے، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی اس دھول تک بھی غوث کا مقام نہیں. غوث بھی وقت کا اس دھول تک نہیں پہنچ سکتا جو صحابی رسول گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے. یہ مقام صحابہ کا ہے. کیوں ملا صحابہ کو یہ مقام؟ کیوں ہے؟ صرف اور صرف صحبت رسول کی بنیاد. وہ نسبت رسول ہے جو انہیں دنیا میں سب سے ممتاز کرتی ہے، سب سے اعلیٰ کرتی ہے. امت کا کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی کسی بھی قسم کا بڑا سا بڑا فقیہ ہو، وہ رسول پاک کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. پلس میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، ایک نوجوان تھا جو یہودی تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لڑکا بھی یہودی، گزر رہا تھا. حضور کے جمال پر نظر پڑ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. میرے آقا کا حسن تھا ہی ایسا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے جو ایک مرتبہ دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا. وہ حضور کو یوں ہی دیکھتا رہ جاتا. بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھوک شدت کی لگتی تو بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی. یہاں تک کہ جو بیمار صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے تو رسول اللہ کو دیکھ لیتے تھے. ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. عزیزان گرامی وقار، وہ یہودی نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور دروازے کے پاس کھڑا رہا. چونکہ یہودی تھا اندر تو آیا نہیں، کھڑا رہا. شام ہو گئی اور اس کے بعد گھر چلا گیا. آج ایک دن تھا، دوسرے دن پھر اس نے ارادہ کر کے دیکھنا شروع کیا. تیسرے دن سے تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ کام کاج پہ نہیں جاتا، سیدھے آ کر مسجد کے باہر کھڑا ہوتا اور چہرے رسول کو تاکتا رہتا تھا، صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا تھا. کسی نے جا کر اس کے ماں باپ کو شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا. تم یہودی ہو، تمہارا بیٹا ان کا دیوانہ ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا رہتا ہے. ماں باپ کو جب یہ بات پتا چلی تو بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا اور پھر جب وہ نہیں مانا تو مارا بھی، بہت اس کو زجر و توبیخ کیا. اور اس کے بعد میرے عزیزو یہ عشق رسول کی یہ عادت ہے ہی ایسی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا وہ چھوڑتا نہیں تھا. ماں باپ کو شکایت کی گئی. ایک دن
باپ یہودی آیا اور دیکھا اپنے بیٹے کو کہ یہیں کھڑا رہتا ہے، آ کر کے اپنے بیٹے کو گرفتار کیا اور گھر لے گیا اور زنجیروں سے باندھ کر کے اس کو قید کر دیا۔ کہا آج کے بعد نہ تو گھر سے باہر نکلے گا، نہ محمد کو دیکھے گا، نہ مسجد کے باہر جائے گا، نہ کہیں ان کی زیارت کرے گا۔ اور اس کو جو یہ سزا ملی، یہ سخت ترین سزا ہوتی ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑی سزا اس کے رسول سے دور کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا۔ آج دنیا بھی دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑی سزا دے رہی ہے، وہ کیا سزا دے رہی ہے؟ ہمارے بچوں کو مار کر کے نہیں، ہماری عورتوں کو نیلام کر کے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ بڑی سزا آج ہمیں جو دی جا رہی ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی شان میں توہین کر کے۔ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ مسلمان اگر بلکتا ہے، تڑپتا ہے تو کسی اور بات پہ نہیں، اپنے نبی کی بے عزتی پر تڑپتا ہے، اپنے نبی کے اپمان پر تڑپتا ہے۔ دنیا آج بھی جانتی ہے، اسی لیے میرے نبی پاک کو نشانہ بنا کر کے یہ گستاخیاں کرتی ہے اور ہمیں بار بار کلیجہ جلایا جاتا ہے۔ ایک عاشق رسول کو دنیا اسی طرح تڑپاتی ہے۔ اس یہودی نوجوان کو اسلام لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے، لیکن دل سے میرے مصطفیٰ پر فدا تھا۔ ماں باپ قید کر کے رکھے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر رکھے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ چند دنوں کی قید کے بعد وہ نوجوان بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار کہ اب اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب ماں باپ نے زنجیریں کھول دی، علاج شروع کر دیا۔ جب بڑے بڑے حکیم آئے، علاج سے عاجز آ گئے، سب تھک گئے اور کہا اس کی بیماری نہ پکڑ میں آتی ہے، نہ علاج صحیح ہو پاتا ہے۔ یہاں تک وقت آ گیا کہ بڑا حکیم آیا اور اس نے نبض پکڑ کر کے کہا، اے لوگوں، تمہارا بیٹا چند دنوں کا نہیں بلکہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا، یہ اب دنیا سے جانے والا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ موت کی وادی میں جا رہا ہے۔ اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کا کلیجہ دہل گیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو مار دیا۔ افسوس تو تھا، غم تو تھا، لیکن مذہب پر شدت سے عمل کرتے تھے، یہودی کٹر تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخر میں ماں کا دل پسیج گیا، ماں نے اپنے بیٹے سے آ کر کے کہا، بیٹا تو کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کر لیا؟ دیکھ تیرا جسم پیلا پڑ گیا، اب تیرا ہاتھ پیر اٹھنے کے قابل نہیں، تو مرنے کے قریب آ گیا، بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ نوجوان جو موت کی وادی میں جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے اب آنکھیں بند کرنے والا تھا، ماں کی آواز کانوں میں آئی تو بیٹے نے کہا، ایک بار محمد عربی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا دل پسیج گیا، رحم آ گیا، ترس آ گیا، کہا ویسے بھی مرنے والا ہے، اس کو ایک بار اس کے معشوق، اس کے محبوب کو دکھا دیا جائے، زیارت کرا دی جائے۔ باپ آیا مسجد نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، فجر کے بعد کا وقت تھا، آ کر کے دروازے سے اس نے پکارا، حضور تشریف لائے، کہا میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی محبت میں ایسا وارفتہ ہے کہ ہم نے اسے قید میں رکھا لیکن وہ نہ مانا، اسے ہم نے مار توڑ کیا، وہ نہ مانا، لیکن آج حالت یہ آ گئی کہ میرا بیٹا دنیا سے جانے والا ہے، موت کی وادی میں جا رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ برا نہ سمجھے تو میرے گھر تشریف لائیں، میرے بیٹے کو ایک بار اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ التجائیں کرتا رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں چلو ہمارے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آئے، یہودی کا گھر ہے، ماں بھی یہودن، باپ بھی یہودی، بیٹا بستر پر پڑا ہوا ہے، موت قریب ہے۔ جیسے ہی نبی پاک گھر میں داخل ہوئے، خوشبوؤں سے گھر مہک گیا، بستر پر اسے اندازہ ہونے لگ گیا کہ جانے جانا تشریف لا رہے ہیں، روح کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے طاقت و قوت کو جمع کیا، آنکھیں اٹھا کر دیکھا، سامنے آفتاب رسالت ہے، سامنے مہتاب رسالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سرانے کے پاس آئے، پوری قوت کے ساتھ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے نیچے ہاتھ دیا اور اٹھا کر کے بٹھایا اور فرمایا
کہ اے نوجوان اب دیر کس بات کی، جب تیرا دل میرے نام سے دھڑکتا ہے، جب تیرے اندر میرے نام کی محبت ہے تو دیر کس بات کی؟ کیا ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام نہیں ہونا چاہتا؟ اس نوجوان نے کہا آقا دیر کسی بات کی نہیں، بس بات اتنی تھی کہ آپ سامنے ہو اور میرے لب کھلتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ابھی ایمان لایا تھا، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا اور ادھر سے جان نکلتی جا رہی تھی، روح نکلتی جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ آخری مرتبہ دیکھنے والا نوجوان کتنی دیر کے لیے ایمان لایا تھا؟ چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، لیکن جانتے ہو وہ چند لمحوں کے لیے لایا ہوا ایمان اس نوجوان کو صحابی رسول کے مقام وہ صحابی رسول کے مقام پر پہنچ گیا، اور اس مقام پر پہنچا۔ دیکھو زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ دینے کا وقت بھی نہیں آیا، روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، ادھر ایمان لایا، ادھر وفات ہو گئی، لیکن مقام کون سا پایا؟ وہ مقام پایا جہاں دنیا کا کوئی غوث بھی اس کے قدم تک نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جن صحابہ کو مقامات علیہ ملے وہ کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے، میرے مصطفیٰ کی بدولت۔ اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ ملک شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یہ بڑے بڑے ممالک صحابہ کرام کی محنتوں سے تو فتح ہوئے، لیکن کبھی بھی صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم نے اپنی طاقت کی جولانیوں سے زمینوں کو قبضہ کیا، بلکہ ہر صحابی کا نعرہ یہی تھا جو ملا رسول اللہ سے ملا۔ سبحان اللہ۔ ہم آج جس مقام پر ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ اسی لیے نوجوانوں فخر کرنا سیکھو۔ کس بات پر فخر کرو گے؟ اس بات پر فخر کرو کہ میں رسول اللہ کا ادنا غلام، میری نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے تم داڑیاں چھلوا دیتے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے تم ٹوپیاں چھپا دیتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ دنیا پتہ نہیں ہمیں آتنکوادی نہ کہہ دے، دنیا ہمیں ٹیررسٹ نہ کہہ دے، دہشت گرد نہ کہے، اس لیے ہم سیکولر بن کر کے جئیں گے۔ اب تو لوگ ایسے نام بھی رکھنے لگ گئے کہ پہچان میں نہ آئے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے۔ لوگ اس طرح جینے کی عادت ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے بزدلو کب تک اس طرح چھپ چھپ کر کے جیو؟ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پر کھل کر کے جیو۔ شہید ٹیپو سلطان شیر میسور یہ فرمایا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 100 سال گیدڑ بن کر کے رہنے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی زندگی گزار کر جاؤ۔ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نشانیوں کے ساتھ جیو، حضور کے اخلاق کے ساتھ جیو۔ تمہیں کس بات کی شرم ہے، کس بات کا عیب ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ روزی نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، لوگ تانا دیں گے، ملا مولوی کہیں گے، تو پھر نبی کا نام کیوں لیتے ہو؟ محبت کا نعرہ لگاتے کیوں؟ اس رسول سے اگر سچی محبت ہے تو ان کے اخلاق اور عادت سے بھی محبت کرو، ان کے کردار سے بھی محبت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے نعرہ لگاتے رہیں اور ان کا کوئی عمل تمہیں پسند نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ کون؟ سیف اللہ خالد بن ولید۔ آپ کو میں بتاؤں انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگوں میں شرکت کیے۔ میرے عزیزو جنگ ہے کوئی
فٹ بال کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ صبح گئے شام میں آ گئے. جنگ کا میدان جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے. اور خالد بن ولید خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو. ہر جگہ زخم ہے, ہر جگہ زخم ہے. اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی, اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا. وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا, وہ جوان ہے, بہادر ہے. میرے عزیزوں 125 جنگوں میں شرکت کیا, لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہے, ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں. خالد بن ولید جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے. اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں 14 صدیاں گزر گئی, آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے. آج تک مسلمانوں کے زیر نگی. خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا, نہیں گیا. اتنی فضیلت سنو, اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں. وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر, اپنی طاقت پر, ہاں اپنی جولانیت پر, اپنے تلوار کے فن پر. کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں, ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا, بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی. ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, 9 تلواریں ٹوٹی. میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں, وہ لڑتے رہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا, لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی, نہیں آئی. ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے. آپ کی گردن کے پاس 4 بڑے بڑے پہلوان آئے. آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا, سر سے امامہ گر گیا. اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو, بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ. لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی, امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے. بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں, آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, امامہ شریف اٹھانا. اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے. اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے, لیکن سب حیرت میں رہ گئے. سبوں نے تلوار نیچے کر لی. یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا, ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا. خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے, ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت. تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے, اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے, تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے. خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزوں, یہی صحابہ کا مسلک تھا. انہوں نے کہا ہے ظالموں, تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے, اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں. سنو, بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں, اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے ہیں. اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں. اور میرا یقین یہی ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا, بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی بدولت. نسبت پر انہیں ناز تھا, انہیں فخر اسی بات پر تھا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے, جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے, اسے دنیا نہیں بھولتی. آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں بیٹھا ہوں, یہاں پر
شاید میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آج ہر بچہ، ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے، کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے، اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی، اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا، اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ ہاں، وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہے، آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے بنگال کی کھاڑیاں، اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا، محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے، تڑپنا سکھایا ہے۔ بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے، تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو۔ مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا کہ اے مسلمانوں، دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے تو ڈرنا نہیں، بلکہ مجھے دیکھ لینا، خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا، اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہے۔ نعرہ تکبیر، اب تو نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت، بستی بستی کریا دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ باد۔ میرے عزیز، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے، دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو، کتنا عیش کر سکتے ہو۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ملک الموت تو آنے والے آئیں گے، آج یا کل کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتایا کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی۔ کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے، جہاں سب تمہیں للکار دیں گے۔ سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ سبحان اللہ۔ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں،
आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे, तुम झूम जाओगे दीवाने। हुजूर फरमाते जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी, हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे हो। सुभान अल्लाह। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़े। खुद फरमाते मेरे आका क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी, कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे हैं, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे हैं, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ उस रसूल के गुण ना गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करके घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दी, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है, ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज मजनू बदलती है, और ये पागल हैं जो इज्जत इनकी जूतियों में ढूंढते हैं। बूढ़े हो गए तो तुम्हें पार्टी से भी निकाल दिया, बूढ़े हो गए तो तुम्हें साइड लगा दिया कि अब तुम्हारा काम नहीं है, बैठो किनारे देखो हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हमने देखा है जिसने मेरे मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी निछावर की, हुजूर के दामन से जो वाबस्ता हुआ, वो जिंदगी में जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती जाती है। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, क्या उम्र के 75वें साल में जब ताज शरिया की उम्र पहुंची तो क्या उनको किसी ने साइड बैठने का हुक्म दिया? बल्कि हर दिन ऐसा था कि उन पर टूट पड़ने वाले परवानों की कसरत होती ही जाती है। क्यों? ये दामन मुस्तफा से जो वाबस्ता होता है उसकी इज्जत में कमी कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इसमें कम का कोई तस्वुर नहीं। कम वहां है जहां दुनिया की जूतियां उठाओगे, इसको उसको राजी करने की कोशिश करते रहो। और देखा आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू हिंदुस्तान के हर इलाके में जा रहा हूं, हर सूबे में, कितने शहरों में गया, नौजवानों का, लोगों का पुरतफाक इस्तकबाल, हर जगह नारे और फूलों से निछावर। किस बात की मुझे इज्जत दी जा रही? क्यों मुझे लोग इस कदर आंखों पे बिठाए हुए? क्यों मुझे मिंबर पर बुलाया जाता है, दावत दी जाती है? मैं ये जानता हूं तुम्हारी ये इज्जत, तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारा ये फूल बरसाना, आंखों पर बिठाना इसलिए नहीं कि मैं भी किसी पार्टी का नेता हूं, नहीं। तुम जो कुछ भी इज्जत देते हो वो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल किया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। भाई मुफ्ती साहब को मैंने देखा है लाखों के जलसे में, लाखों के मजमे में, अल्हम्दुलिल्लाह। दीवाने नारा लगाते हैं तो कसम खुदा की लगता है दुश्मन नबी का कलेजा कांपने लगता है।
लब्बैक 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 लब्बैक। बहुत बेहतर मेरे अजीज, ये जो है सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि ये तो एक वजीफा भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा को पुकार है और दुरूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारना ये सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। और दुश्मनों का कलेजा फटता है आज तो इसी नारे की बदौलत, उन्हें पता है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितना इस नारे को दबाने की कोशिश करते रहेंगे जालिम भेड़िया, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अब ये नारा क़यामत तक रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। क्यों? इसलिए कि ये किसी आम शख्सियत के नाम पर लगने वाला नारा नहीं, ये कायनात के दूल्हा के नाम पर लगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर है। और किसी अभी चंद दिनों पहले की बात है, शायद हफ्ता दो हफ्ता पहले, एक साहब ने मुझे कहा कि किसी मजमे में नारा बहुत लग रहा था, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और केस देने की बात की। मैंने कहा क्यों? कहा लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि तुम पर भी केस होगा। मैंने कहा इसमें डर किस बात का, डर किस बात का? कहा कि आप तो अच्छी खबर दे रहे, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर पुकारने का वो तुम्हें केस नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं आशिक़े रसूल होने का। वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम किसी और को नहीं पुकारते, तुम रसूलुल्लाह को पुकारते हो। अगर दुनिया ये सर्टिफिकेट देती है तो खुशी से कबूल कर और बारगाह मुस्तफ़ा में जाकर अर्ज करना और कहना या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सारी दुनिया भी कह रही है, आपके दुश्मन भी कह रहे हैं, मैं किसी और को नहीं पुकारता, सिर्फ आपको पुकारता। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम ये अरीजा पेश करोगे, यकीन है मेरे आका यही फरमाएंगे, यही फरमाएंगे, कब्र में जब तुम पहुंचोगे उस दिन सारी दुनिया से थक हार करके पहुंचोगे, नबी पाक मुनकर नकीर से कहेंगे छोड़ दो, ये मेरा मलंग है, ये दुनिया से थक करके आया है, दुनिया ने इसे बड़ा परेशान किया है, छोड़ दो इसे, सो जाने दो। हम उसी रात के लिए मेरे अजीजों मर मिटते हैं। आओ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर बेदार होना यह हमारे बुजुर्गों का शिवा है। हमने देखा है जब जब कौम हमारी सोती है, इसको जगाने के लिए हुजूर का नाम ही काफी है, नाम ही काफी। एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, एक नहीं दो पीएचडियां, किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहां तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडियां की और सब मुसलमानों के हालात पर। उस मुसलमान ने पूछा कि किस नुक्ते पर तुम पहुंचे, रिजल्ट क्या आया तुम्हारी पीएचडी में? वो यहूदी आलिम कहता है मैंने देखा कि मुसलमान कई मर्तबा तबाह हुए, बर्बाद हुए, टुकड़े हुए, इनको बच्चों को मारा गया, इनको घरों से निकाला गया, इनको जलाया गया, इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए गए, इनकी औरतों को दफन किया गया, बहुत कुछ इनके साथ किया गया, लेकिन फिर भी ये जमा होते, फिर भी जमा होते। ना इनकी अजानों में फर्क आया, ना इनकी नमाजों में फर्क आया, ना इनके चेहरों पर फर्क आया, फिर वही तरोताजी आ जाती है। ये कैसी डाल है, ये कैसा दरख्त है कि इसकी हर शाख को तोड़ा जाए फिर भी हरियाली बाकी रहती है, फिर भी हरियाली बाकी रहती है, ये कैसा दरख्त है? तो इस मुसलमान ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वजह क्या होगी, तुम बताओ। उस यहूदी आलिम से पूछा कि वजह क्या होगी कि बार बार हरियाली फिर आती है, इसकी शाखों को तोड़ने के बाद भी फिर हरियाली आती है? वो यहूदी कहता है बुरा ना मानो, मेरा रिसर्च ये कहता है ये 1000 टुकड़ों में बढ़ जाएं
لیکن جب نام محمد کی بات آتی ہے پھر یہ اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ گنبد خضرا کا نام آتا ہے پھر جمع ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے میرے عزیز، پریکٹیکلی دیکھا ہے، جب وہ پاکھنڈی کتا میرے نبی کی شان میں بھونک رہا تھا اور گستاخیاں کر رہا تھا، ہمارا دل جل رہا تھا. ہم نے بڑی دور سے آواز لگائی تھی اور یقیناً ہر مسلمان کی دل کی آواز تھی. ہم اپنی جان میرے مصطفیٰ کے نام پر فدا کرنے کو تیار ہیں. آگ میں کودنا کوئی عام بات نہیں، اور میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کودنا کوئی بڑی بات بھی نہیں، بڑی بات بھی نہیں حضور کے نام پر. اور نہ ہی ہم اپنی کوئی کرامت اور نہ ہی کوئی اپنے کرشمے دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں مرنا ہے تو مر جائیں اس نام پاک پر، کوئی بات نہیں، مرنا ہے تو مر جائیں. لیکن آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جب ان ظالموں کو للکارا گیا، ان کفار و مشرکین کو للکارا گیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں جو بیداری آئی، ہر طرح کا نوجوان کھڑا ہو گیا. کس کے نام پر کھڑا ہوا؟ میرے نام پر نہیں، وہ آمنہ کے لال کے نام. ہندوستان کے چپے چپے سے، کونے کونے سے مجھے خط بھی آئے، میسیجز آئے، ٹیلی فون آئے، پوری دنیا بھر سے. اب میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، ہمارا جن سے کوئی فکری تعلق ہی نہیں، ان جماعتوں کے بھی بڑے بڑے سردار، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء، وہ سب جن سے ہمارا شدید ترین اختلاف ہے، ان لوگوں نے بھی کہا مولانا آپ بریلوی ہو، ہمیں پتا ہے آپ بریلوی، ہمیں پتا ہے ہمارا آپ سے بڑا اختلاف ہے، لیکن جس نام کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہماری جماعت بھی کھڑی ہے. میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے. انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم بھی نظر آئیں. ہمیں اس بات کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں، لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام پاک ایسا ہے جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو جوڑ دیتا ہے. وہ نام پاک مکین گنبد خضرا مصطفیٰ کریم کا نام ہے. اسی لیے کثرت سے نعرہ بھی اسی رسول کا لگایا کریں. میں اکثر ممبروں پر جانے کے بعد یہی کہتا ہوں، اسٹیج پر میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ. ہمارے استقبال کے لیے ہمارے نعرے، ہمارے کیا حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے نام کے لیے بڑے بڑے نعرے لگانا یا ہماری شان میں کوئی اشعار پڑھنا نہیں. پڑھو تو صرف رسول اللہ کے نام، اجر و ثواب بھی ہے، تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی چمکدار ہے اور سرفراز. اس نام پاک کا چرچا کرو، اس لیے کہ بادشاہ ہے تو پھر دوسروں کی بات کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں، رسول اللہ کی بات کرو. اور جب نعرہ لگائے تو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے نام. تمہارے دلوں کے اندر جو دل مرجھایا ہوا ہے وہ عشق رسول سے پھر جلا پائے گا، پھر جگمگائے گا. جو شمع ٹمٹما رہی ہے اس میں اور لو بڑھ جائے گی. آؤ، میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ڈرو مت اے سنی مسلمانوں. دنیا سے ہمیں کچھ لے کر جانا بھی نہیں ہے. دنیا چھین سکتی ہے تو کیا چھینے گی؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان، اس سے زیادہ کیا چھینے گی؟ اور بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے ناموں پر سب کو وارہ کروں میں. تمہیں پتا ہے ہم جب قبرستان جا رہے ہوں گے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ کے ہاں میتوں کو نہلایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، صاف سفید نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے. عید بقرعید میں جیسا کپڑا پہنتا تھا، حدیث میں ملتا ہے کہ اس قیمت کا کپڑا مردے کو پہناؤ، اتنی قیمت کا جو وہ عیدوں میں پہنا کرتا تھا. اچھا کفن پہناؤ.
اور اسے خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اور اس کو پھر ہم سجا کر کے لے جاتے ہیں، سجا کر لے جاتے ہیں۔ ہمارے جنازے جاتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی دولہا جا رہا ہے۔ اس کے جنازے پر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اتنے پھولوں کی برسات ہوتی ہے۔ قبرستان جب لے جاتے ہیں تو کوئی ہم میں سے عیب نہیں سمجھتا مردے کو ہاتھ لگانا۔ وہ دوسروں کے یہاں ہے، وہ ناک پکڑ کر کے آتے مردہ دیکھنے کے لیے، اپنے ہی مردوں کو دیکھنے کے لیے ناک منہ دبا کر کے آتے ہیں، کوئی چھوتے نہیں۔ لیکن ہم میں سے حال یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور قبرستان میں اتارنے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھتا رہتا ہے کہ میں پکڑوں میں پکڑوں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رشتہ اس سے کیا ہے، ہر ایک اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ اور نہلانے میں جانتے ہیں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، ارے آہستہ سے کرو، آہستہ سے کرو، اسے تکلیف نہ ہونے پائے، اسے دھیرے دھیرے کرو، بہت زیادہ گرم پانی بھی نہ نہلاؤ، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ نہلاؤ۔ یہ ہمارے مردوں کی اتنی عزت کیوں ہے؟ یہ ہمیں مرنے کے بعد اتنی عزت کیوں ہے؟ کبھی سوچتے ہو اے سنی مسلمانوں، تمہیں اگر جنازے میں لے جایا جاتا ہے، ایک آدمی دو آدمی نہیں اٹھاتے، چار چار پانچ پانچ لوگ اٹھاتے ہیں، ارے ادھر بھی ہاتھ لگا لو، ادھر بھی ہاتھ لگا لو، کہیں اس کا ہاتھ پیر ادھر ادھر نہ ہو جائے، مردے کا پیٹ نہ دب جائے۔ ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں۔ میں نے قبرستان میں دیکھا ہے مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی اتنا احتیاط کیا جاتا ہے، چار ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں، دو نیچے اترے ہوئے ہیں، کوئی سینے سے لگا کر کے اتار رہا ہے، کوئی کپڑا پکڑ کر کے اتار رہا ہے۔ کیوں ایک مرے ہوئے کے لیے اتنی عزت ہے؟ بزرگوں سے ہم نے پوچھا تھا، اسے نہلایا بھی گیا، پہنایا بھی گیا، اور خوشبو بھی لگائی گئی، پھول بھی ڈالے گئے، اور سارے لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، اے میرے بچے، کیا تجھے پتہ نہیں آج یہ جا رہا ہے قبر میں دیدار مصطفیٰ کے لیے، آج یہ جا رہا ہے قبر میں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی جو عزت ہے وہ یوں ہی نہیں، اس لیے کہ تم ابھی اگر اس کے قبر کی تختیاں بند کر کے آؤ گے، ادھر یہ آنکھ کھولے گا، ادھر جلوہ رسول کو دیکھے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں مرنے کا بھی ڈر نہیں، اسی لیے میں یہ سنا رہا ہوں، مومن کو موت کا خوف نہ ہو۔ مومن مرتا ہے، اسے یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤں، اور قبر میں جانے کے بعد ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اور ایک عاشق رسول جب فرشتے اسے اٹھانے آتے ہیں، اٹھ سوالوں کا جواب دے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے قبر میں دو خوفناک شکل والے فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، جن کا چہرہ کالا، جن کی آنکھیں نیلی اور دانت باہر، سخت قسم کا چہرہ ہوگا۔ لیکن عاشق رسول ان کو جواب کیا دیتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہمیں حضور پاک کا دیدار کرنے کے لیے جب قبر میں بھی جانا ہے تو اس دنیا پر زیادہ بھروسہ مت کرو، یہاں عزت نہیں ملتی، یہاں جب تک تمہاری جوانی ہے یہ لوٹ لیں گے، جب تک تمہارے پاس مال ہے ارد گرد لوگ گھومتے پھرتے رہیں گے۔ جہاں تمہاری جوانی گئی، جہاں تمہارا مال ختم ہوا، جہاں تمہاری طاقت کم ہوئی، پھر دیکھنا یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ لیکن تمہیں پتا ہے جب ساری دنیا چھوڑ دے، آمنہ کے لال اپنا سینہ لگاتے ہیں، تمہیں اپنے دامن میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے اے نوجوانوں، راضی کرنا ہے تو ایرے غیرے نتھو کھیرے کو راضی مت کرو، کوئی تم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ راضی کرنا ہے تو مکین گنبد خضرا کو راضی کرو، وہ جلدی راضی ہوتے ہیں، وہ جلدی راضی ہوتے ہیں۔
اور اپنے رب العالمین کو راضی کرو، وہ ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کو راضی کرنے کے لیے لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں، کانفرنسیں کر رہے ہیں، دھرم سنسد کر رہے ہیں کہ حکومت ہم سے راضی ہو جائے۔ ارے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو منانے کے لیے اب تھوڑا سیکولر بن جائیں گے، اور ان کو بھی بلا لیں گے، ان کو بھی بلا لیں گے، سب کو بلا کر کے ہم کہیں گے، ہم بھی اوم اوم کہیں گے، تم بھی اوم اوم کہو، دونوں بات ایک ہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں آج تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کو راضی کرنے کے لیے کچھ بکاؤ لوگ بازار میں آئے، ان غداروں کو پہچانو۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں بتایا تھا یہ جماعت کے غدار ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کون سے چور ہیں؟ یہ جو تمہارا ایمان چھیننے والے چور ہیں، یہ عشق رسول چھیننے والے چور ہیں، ان کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم نے دیکھا ہے، دیکھو ابھی 2 سال پہلے ایک رافضی کتا نکلا تھا اپنا دھرم بدلنے کے لیے، پتہ ہے نا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، اور کہا کہ میں نے آج سے نام بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، جا کر کے کسی کی دھوتی میں پناہ لیا۔ اور کتنے دن تک؟ 6 مہینے سے زیادہ رہ نہیں سکا، وہاں سے بھی لات مار کے بھگایا۔ ہوا یہ کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو چھوڑ کر کوئی جاتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے بیچارہ سب کچھ بدل لیا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں 10 لاکھ سال بھی تم ناک رگڑتے رہو، یہ دنیا کے ظالم دشمن تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہو تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو راضی کرو، وہ یہاں بھی میرے آقا ہیں، قبر میں بھی آقا ہیں، اور حشر کے بھی آقا ہیں، انہی سے سب ہے، انہی سے سب کچھ ہے۔ اسی لیے میں نے جو شعر کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رہیں تو مولا عاشق رسول بن کر کے جیے، اور مرے تو میرے مصطفیٰ کی محبت میں مرے۔ مولا جب ہمارا جنازہ اٹھے تو دنیا پکار کر کہے کہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اتنی ہی دعا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ درس دے کر کے جاتا ہوں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ یہاں دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی تاج شریعہ نے یہ فرمایا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔